الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأس الحكمة مخافة الله أو كما قال عليه الصلاة والسلام بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم إلهي نجني من كل ضيق بجاه محمد مولى الكريم وهب لي في مدينته قرارا وبعد الموت دفنا بالبقيع. حضرات محترم اور سامعین مکرم، ابھی آپ کے سامنے قرآن حکیم فرقان حمید سے ایک آیت مقدسہ کی تلاوت کی ہے، اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد مبارک پڑھا ہے۔ دعا کریں کہ اللہ کریم مجھے صحیح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سبھی کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت نے ہم تمام بنی نوع انسان کو عقل سے نوازا ہے، اور ہم عقل کا استعمال کر کے اپنے تمام مسائل کا حل نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن اگر آپ یہ ملاحظہ کریں
کہ جو مسائل آج ہم سب کو درپیش ہیں، چاہے ان کا تعلق اخلاقی اعتبار سے ہو، سیاسی میدان سے ہو، معاملات کی دنیا سے ہو یا کاروبار کے حوالے سے ہو، آج ہم عقل کا استعمال کر کے بھی ناکامی کو دیکھ لیتے ہیں۔ ایک دکاندار اپنی عقل کے ذریعے سوچتا ہے بھائی میرے لیے بہتر کیا ہے، لیکن بعد میں وہ بھی یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ جی منافع نہیں ہوا۔ تو اللہ رب العزت نے جو ہمیں عقل عطا فرمائی، یہ عقل، یہ صلاحیت، یہ اللہ رب العزت کی نعمت، آج ہم اس کو صحیح استعمال میں نہیں لا رہے۔ ہم یہ خیال کر رہے ہیں کہ اللہ نے جو عقل ہمیں عطا فرمائی ہے اس کا تعلق کاروبار سے ہے۔ آج ہم یہ خیال کر رہے ہیں اللہ نے جو ہمیں عقل عطا فرمائی ہے اس کا تعلق صرف دنیا سے ہے۔ اگر ہم اپنی عقل کو اللہ کے ذکر کی غذا دے دیں، یقین جانیے یہ عقل کے بل بوتے پہ ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ آج ہماری عقل ناقص ہوتی جا رہی ہے، آج ہماری عقل بے فائدہ ہوتی جا رہی ہے، بے ثمر ہوتی جا رہی ہے، اور اس کی وجہ کیا ہے کہ عقل کا تعلق اللہ کی ذات سے ہم نے دور کر دیا ہے۔ ہم خیال کر رہے ہیں کہ بس عقل یہ ہے کہ بھئی بندہ سوچ رہا ہے وہ صحیح معنی میں سوچے، بھئی اس نے کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، دنیا میں ترقی کیسے کرنی ہے، اپنی عمارت کو بلند کیسے کرنا ہے، اپنے گھر کے اندر رنگ کون سا کرنا ہے۔ بھئی یہ تمام چیزیں عقل کے ذریعے اگرچہ حل ہو رہی ہیں لیکن عقل ان کے لیے بنی نہیں تھی۔ عقل اللہ نے جو ہمیں عطا کی ہے یہ اللہ رب العزت نے اس لیے عطا کی کہ تاکہ ہم دنیا میں بھی کامیاب ہو سکیں اور آخرت میں بھی اللہ کی رضا کو حاصل کر سکیں۔ آپ دین اسلام کا مطالعہ کر لیجئے، آپ کو دین اسلام میں صرف عقل کا لفظ نہیں ملے گا بلکہ عقل سے بھی اوپر کی ایک اصطلاح ہے جس کو حکمت کہا جاتا ہے۔ آج ہمارے دل حکمت سے خالی ہوتے جا رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرما دیا یؤتی الحکمت من یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے حکمت عطا کرتا ہے، دانائی عطا کرتا ہے، سمجھ بوجھ عطا کرتا ہے، اس کو صلاحیت دیتا ہے وہ فیصلہ کر سکے، اس کو صلاحیت دیتا ہے وہ گزر بسر کر سکے، اس کو صلاحیت دیتا ہے وہ اللہ کے دین پر چل سکے، اور اس کو وہ صلاحیت دیتا ہے کہ وہ دنیا میں بھی کامیاب ہو سکے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو سکے۔ یؤتی الحکمت من یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے حکمت دیتا ہے، اور پھر اللہ نے آگے ارشاد فرما دیا وَمَن یؤت الحکمہ فقد اوتی خیرا کثیرا، اور اللہ جس کو حکمت عطا کر دے سمجھ لو اس کو خیر کثیر عطا ہو گیا۔ آپ قرآن کریم کا مطالعہ کریں، آپ حیران ہو جائیں گے۔ اللہ نے قرآن کریم میں ہر ایک نعمت کا ذکر کیا ہے۔ قرآن میں تقوی کا بھی ذکر ہے، احسان کا بھی ذکر ہے، عدل کا بھی ذکر ہے، صدق کا بھی ذکر ہے، امانت کا بھی ذکر ہے، تمام اخلاقی عادات قرآن میں ذکر ہیں، تمام اخلاقی اوصاف قرآن میں ذکر ہیں، لیکن کسی چیز کے بارے میں خیر کثیر نہیں فرمایا۔
یہ نہیں فرمایا کہ جس نے روزہ رکھا یہ خیر کثیر ہے، یہ نہیں فرمایا جس نے تقوی اختیار کیا یہ خیر کثیر ہے، یہ نہیں فرمایا جس نے احسان کیا یہ خیر کثیر ہے، بلکہ اللہ نے فرمایا ہم جس انسان کو حکمت عطا کر دیتے ہیں یہ حکمت خیر کثیر ہے، یہ حکمت خیرن کثیرہ، یہ بہت زیادہ خیر ہے، تمہیں معلوم نہیں ہے۔ وما یذکر الا اولو الالباب، اور یہ نصیحت صرف وہی حاصل کر سکتے ہیں کہ جو عقل والے ہیں۔ آج ہم اپنے مسائل کا حل اگر چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم حکمت کی طرف آئیں، ہم حکمت کے ذریعے اپنے مسائل کو حل کریں۔ اب یہ حکمت پیدا کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ حکمت ہمارے دل میں پیدا کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ دانائی، یہ سمجھ بوجھ کیسے آ سکتی ہے؟ جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رأس الحکمہ مخافت اللہ، حکمت کی جڑ کیا ہے؟ تم اللہ سے ڈرنا شروع کر دو۔ جتنا اللہ سے ڈرو گے سمجھ بوجھ کی طاقت اللہ اتنی تمہارے اندر پیدا کرے گا۔ جتنا اللہ سے ڈرو گے مسائل کو حل کرنے کی صلاحیت اللہ اتنی زیادہ پیدا کرے گا۔ جتنا اللہ سے ڈرو گے پریشانیوں سے نمٹنے کی صلاحیت اللہ اتنی زیادہ پیدا کرے گا۔ جتنی تم اللہ سے ڈر رکھو گے، اللہ سے مخافہ، اللہ کا خوف دل میں لاؤ گے، اللہ تمہاری عقل کو بڑھا دے گا۔ آج ہمارے پاس عقل تو ہے لیکن ہم اس کی نشو نما نہیں کر رہے۔ آج ہمارے پاس عقل تو ہے لیکن اس کی گروتھ نہیں ہو رہی۔ یہ گروتھ کیسے ہوگی؟ کہ جب اس کے پودے کو، اس حکمت کی صلاحیت کو اللہ کے خوف کے پانی سے سیراب کیا جائے گا۔ یہ ہمارے مسائل کا حل، ہماری پریشانیوں کا حل، ہماری مشکلات کا حل اسی وقت ہمیں مل سکتا ہے جب ہم حکمت یافتہ بن جائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے تو فرمایا یقول اللہ عز وجل، فرمایا اللہ فرما رہا ہے، حدیث قدسی ہے، فرمایا وعزتی، اللہ فرماتا ہے میری عزت کی قسم، میری شان کی قسم، میرے مقام کی قسم، لا اجمع علی عبدی خوفین، میں اپنے بندے کو دو خوفوں میں نہیں رکھوں گا، میں اپنے بندے کے دل کو دو خوف کے ذریعے نہیں ڈراؤں گا، اس کے دل میں کبھی دو چیزوں کا خوف جمع نہیں ہوگا۔ اور وہ کیسے؟ فرمایا ولا اجمع له امنین، اور نہ ہی دو خوف جمع ہوں گے اور نہ ہی میرے بندے کے دل میں دو ایسی چیزیں آئیں گی کہ میرا بندہ بے پرواہ ہو جائے۔ فرمایا وہ چیزیں کیا ہیں؟ اللہ رب العزت فرماتا ہے اذا امننی فی الدنیا اخفتہ یوم القیامہ، اگر میرا بندہ دنیا میں میرا خوف نہیں رکھے گا، دنیا میں میرا ڈر نہیں رکھے گا، دنیا میں مجھ سے نہیں ڈرے گا، میں قیامت کا دن اس کے دل میں خوف پیدا کر دوں گا۔ وہ قیامت کے دن اس خوف سے لرز جائے گا، وہ قیامت کے دن بے سکون ہو جائے گا جو بندہ میرا دنیا میں نہیں ڈرے گا۔ وَإِذَا خَافَنِي فِي الدُّنْيَا امنتہ یوم القیامہ، جب میرا بندہ دنیا میں میرا خوف کرے گا قیامت کے دن اس کو میں پرسکون کر دوں گا۔ میں اپنے بندے کے دل میں دو خوف نہیں جمع کروں گا۔ ایسا نہیں ہوگا کہ وہ دنیا میں بھی مجھ سے ڈرے، آخرت بھی میرا خوف ہو۔ بھائی تم دنیا میں اللہ سے ڈرو، اللہ کہتا ہے قیامت کے دن میں تمہارے دل کو سکون عطا کر دوں گا۔ آج ہم دنیا میں اللہ سے نہیں ڈر رہے، اور اللہ سے ڈرنا کیا ہے؟ اللہ کا ڈر کیا ہے؟ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، فرمایا الخوف المحمود
ما حجزک عن المحارم، خوف اس چیز کو کہتے ہیں جو تجھے حرام چیزوں سے دور کر دے۔ اگر حرام سے بچ رہے ہو یہ اللہ کا خوف ہے، حرام سے نہیں بچ رہے تو سمجھو تمہارا دل اللہ کے خوف سے خالی ہے۔ تو اسی لیے آج ہم اگر اپنی عقل کی گروتھ حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، ہم اپنی عقل کی نشو و نما کرنا چاہ رہے ہیں تو ہمیں اللہ سے ڈرنا ہے۔ رأس الحکمہ مخافت اللہ، حکمت کی جڑ یہ ہے کہ بندہ اللہ سے ڈرنا شروع کر دے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے ہم سب کو جس چیز کا حکم دیا، ہم سب کو جس چیز کی طرف لے کر آئے وہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے احکامات پر عمل کریں اور اپنے اندر حکمت کو پیدا کر لیں۔ ہمارے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ آج اگر آپ غور کریں، آج اگر ہم میں سے اکثر پریشان حال ہے تو بھائی پریشانی کیا چیز ہے، مشکل کیا ہے؟ اگر آپ مشکل کے بارے میں پڑھیں کہ مشکل کہتے کسے ہیں تو مشکل یہ ہے کہ جس کا حل آپ کے پاس موجود نہ ہو۔ اگر کسی مشکل کا حل آپ کے پاس ہے وہ مشکل نہیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ جب انسان اللہ کا خوف دل سے نکال دیتا ہے اللہ اس کے دل میں دنیا کا خوف ڈال دیتا ہے، اللہ اس کے دل میں مسائل کا خوف ڈال دیتا ہے، پریشانیوں کا خوف ڈال دیتا ہے۔ وہ ایک وقت کھانا کھاتا ہے وہ اگلے وقت سے ڈر رہا ہوتا ہے کہ میرے دنیا میں کیا بنے گا، لوگ مجھے کیا کہیں گے۔ اسی لیے اللہ رب العزت فرما رہے ہیں، فرمایا کہ دل میں اللہ کا خوف دنیا میں پیدا کر لو۔ اللہ فرما رہا ہے کہ میں قیامت کے دن تمہارے دل کو پرسکون کر دوں گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے ارشاد فرما دیا، فرمایا لا یلج النار رجل بکا من خشیت اللہ، جو اللہ کے ڈر سے جو انسان رو پڑتا ہے، جس کا آنسو نکلا، اللہ کا ڈر تھا کہ بھائی میرا کیا بنے گا، رب مجھ سے ناراض ہو رہا ہے، میں گناہ کر رہا ہوں، وہ رب مجھ پر نظر کرم نہیں کر رہا، میں گناہ کر رہا ہوں، میں رب کے سامنے کیا منہ لے کر جاؤں گا۔ من بکا، جو اللہ کے خوف سے ڈرا، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں لا یجتمع غبار فی سبیل اللہ ودخان جہنم، وہ بندہ ایسا ہوگا کہ قیامت کے دن اللہ اس کو جہنم میں نہیں ڈالے گا اور اس کو جہنم کا دھواں بھی نہیں چھوئے گا، کیونکہ وہ اللہ کے خوف سے ڈرا۔ آج ہم اپنی عادت پیدا کر لیں، ہم نماز پڑھنے والے ہیں، زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں، روزہ بھی رکھنے والے ہیں، صدقات بھی دینے والے ہیں، اگلے کا درد دل میں رکھتے ہیں، بھوکے کو کھانا بھی کھلا دیتے ہیں، لیکن آج اگر ہم غور کریں بھئی ہمیں ہمارے مسائل کا حل نہیں ملتا، ہماری پریشانیوں کا حل ہمیں نہیں مل رہا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ آج ہم حکمت سے خالی ہیں۔ آج اللہ کا خوف دل میں پیدا کر دیں، یہ خوف ہماری عقل کو ایسا نشو نما کی طرف لے جائے گا، ہماری عقل کو ایسا بڑھا دے گا کہ ایک اگلی سٹیج آ جائے گی جس کو حکمت کہا جاتا ہے کہ بندہ حکیم بن جائے گا۔ آج اگر ہم دیکھیں تو ہم حکیم اس کو کہتے ہیں جو چند ادویات کو ہمارے لیے تجویز کر دے، چند جڑی بوٹیوں کے بارے میں ہمیں بتا دے بھئی آپ یہ استعمال کریں، آپ حکیم ہیں۔ دین اسلام، شریعت اسلامیہ ہمیں کیا بتا رہی ہے؟ بھئی جو علاج کرنے والا ہے وہ حکیم نہیں ہے، وہ طبیب ہے۔ حکیم کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، ہم نے لقمان علیہ السلام کو حکمت عطا کی، لقمان علیہ السلام کو حکیم بنایا، اور کیوں؟ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، کہ وہ اللہ کا شکر ادا کریں۔ اس لیے علماء صوفیہ نے فرمایا اگر آپ اپنے دل میں حکمت کو پیدا کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کی بہترین اس کا نسخہ یہ ہے
کہ اللہ کا شکر ادا کرنا شروع کر دیں، ہر بات میں اللہ کا شکر ادا کریں، کھانا کھا رہے ہیں اللہ کا شکر ادا کریں، پانی پی رہے ہیں اللہ کا شکر ادا کریں۔ جو اللہ کو یاد رکھ رہا ہے، اللہ سے ڈر رہا ہے، گناہوں سے بچ رہا ہے، یقین جانیے یہ چیز ہماری عقل کو مزین کر دیتی ہے اور ہماری عقل ایک اچھی صلاحیت کے طور پر ابھرتی ہے۔ تو آج ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی اس حکمت کو اپنے اندر پیدا کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، الکلمۃ الحکمہ ضالۃ المہمم، حکمت ایک ایمان والے کے لیے گمشدہ چیز ہے، جہاں اس کو مل جائے وہ اس کو حاصل کرے، یہ ایمان والے کے لیے ہے، اس کا حق صرف ایمان والے کو ہے کہ وہ حکمت کو حاصل کرے۔ تو آج ہمیں گناہوں سے بچ کر، اللہ سے تعلق کو جوڑ کر، جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو بجا لا کر اپنی عقل کو مزین کرنا ہے، پھر یہ مسائل نہیں رہیں گے۔ یقین جانیے علماء صوفیہ نے ایک بات بیان فرمائی، اس پر ہم عمل کر لیں تو ہم اپنے ان پریشانیوں سے دور ہو سکتے ہیں۔ علماء صوفیہ فرما رہے ہیں، فرماتے ہیں کہ تم پریشانی نہیں روک سکتے، البتہ پریشان ہونے کو روک سکتے ہو۔ تم غم نہیں روک سکتے، البتہ غمگین ہونے کو روک سکتے ہو۔ اور یہ کب ہوگا؟ کہ جب ہمارے دل میں حکمت پیدا ہوگی، جب ہم حکمت کی طرف آئیں گے، دانائی سمجھ بوجھ کی طرف آئیں گے۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، خصلتان لا تجتمعان فی منافق، منافق اس میں دو عادات کبھی جمع نہیں ہو سکتی، حسن السمت، ایک اچھے اخلاق، ولا فقہ فی الدین، اور ایک دین کے بارے میں حکمت، ایک منافق کے حصے میں نہیں آتی۔ دعا کر اللہ تعالی ہم سب کو حکمت کی دولت سے مال و مال کرے اور ہم سب کو اپنا خاص بندہ بنائے۔ آخر میں ایک اعلان ہے کہ ہمارے مدرسے کے ناظم جناب ماسٹر اسماعیل صاحب وہ بیمار ہیں، دعا کر اللہ تعالیٰ ان کو شفا کاملہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔